ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمارے جتنے احباب ہیں، چاہے شاہجہاں صاحب ہوں، چاہے امتیاز صاحب ہوں، جعفر صاحب ہوں، تنویر صاحب ہوں، یہاں تشریف رکھتے ہیں، تمام احباب بہت اہم ہیں، ان کا تعارف سامنے آیا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ آج خوشی کی بات یہ ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ پر زیادہ اہم وہ منتخب مجمع ہے، چاہے وہ مٹھی بھر مجمع ہو، جو اہل دماغ کا مجمع ہے۔ میرے لیے نہایت خوشی اور اطمینان کا یہ لمحہ ہے کہ یہاں اہل دماغ جمع ہو۔ اس علاقے کا دل اگر کہا جا سکتا ہے تو روہٹا کے اس مریم گرلز اسکول کی اس چھوٹی سی محفل میں جمع ہے۔ میں اس کے لیے تہہ دل سے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سے مسائل یہاں سامنے آ چکے ہیں۔ جب مسائل کی بات ہوتی ہے، تن ہما داغ داغ شو پمبا تجا پوجا نہیں جاتا، پورا جسم چھلنی چھلنی، مرہم رکھیں تو کہاں کہاں رکھیں۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے ہو۔ خاص طور سے ہمارے اس علاقے کے حوالے سے تو یہ بات ثابت ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سر سید احمد خان قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، مولانا محمد علی منگیری علیہ الرحمہ، مظاہر علوم مولانا محمد علی جوہر اور محمود حسن، ان سب کے جانشین، سب کے وارثین موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا سلسلہ مدینہ یونیورسٹی تک جا ملتا ہے، مولانا تنویر ذکی مدنی صاحب کے حوالے میں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اتنی چھوٹی سی محفل میں تمام علمی وراثتوں کو جمع کر دینا اور سب کا ایک سنگم قائم کرنا۔ کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے خلوص، جذبہ اور پھر فعالیت، حرکت، عمل۔ باصلاحیت یا اہل دماغ افراد کا ایک منظم گروہ یا اس کی ٹیم، اور کہنا چاہیے کہ جب جذبہ، خلوص، فعالیت، تحریکیت اور صلاحیت، یہ تمام عناصر مجتمع ہو جائیں، منظم ہو جائیں، منصوبہ بند طور پر ایک تحریک کا یا ایک تنظیم کی شکل اختیار کر لیں، تو یقین جانیے کہ کامیابی سے اس تحریک کو کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اور مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ اس گروہ میں جو روہٹا میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس گروہ میں وہ تمام امکانات پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ مثال یہاں موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتنے میدانوں کے لوگ یہاں جمع ہیں، ایک ایک چہرہ دیکھ لیجیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کسی کے پاس جذبہ و خلوص نہیں ہے، علم بہت ہے، کسی کے پاس علم بہت ہے، جذبہ نہیں ہے، جذبہ ہے، خلوص نہیں ہے، جذبہ ہے، علم نہیں ہے، علم بھی ہے، جذبہ بھی ہے، صلاحیت نہیں ہے، علم بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، حرکت و عمل نہیں ہے، بس خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہے، تنظیم نہیں ہے۔
جب تک تنظیم کا قیام عمل میں نہیں آئے گا. میں پھر زور دے کر آج اپنی بات صرف اسی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور بہت مختصراً اپنی بات رکھنی ہے. تنظیم کے بغیر خلوص، جذبہ، حرکت و عمل اور صلاحیتوں کو مجتمع کرنے کا کوئی طریقہ دنیا میں آج تک نہیں پایا گیا. اور ان سب کو جب تک جمع نہ کیا جائے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تمام باتیں الگ الگ رہ جائیں گی. آپ کے پاس ہاتھ بھی ہے، آپ کے پاس دماغ بھی ہے، آپ کے پاس دل بھی ہے، آپ کے پاس مضبوط کہنا چاہیے جسم بھی ہے، لیکن سب منتشر ہے. کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ ان سب کو جب مجتمع کر دیا جاتا ہے تب ایک جسم وجود میں آتا ہے، ایک انسان کا سراپا وجود میں آتا ہے اور وہ زندہ کہلاتا ہے. لیکن اسی کو الگ الگ کر دیا جائے، کوئی ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا. تنظیم دراصل اسی چیز کا نام ہے. اور مسلمانوں میں جدید، مولانا نے بہت اچھی بات کہی، اسلام کی بنیاد ہی تنظیمیت پر ہے، اجتماعیت پر. لیکن جدید دور میں 20ویں صدی میں کہ اب 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں جن بڑے دماغوں نے اس کو محسوس کیا، جیسا کہ میں نے ابھی نام لیا، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، مولانا محمد علی منگیری، قاسم نانوتوی اور اس طرح کے بڑے علماء، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر ذاکر حسین، ان دماغوں نے، ان اہل دل نے اس روح کو پا لیا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. میں مایوس نہیں ہوں، موجود سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کسی کے پاس خلوص ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس صلاحیت ہے اور کسی کے پاس عملیت ہے، فعالیت ہے، ایکٹیویزم ہے. اب اگر ضرورت ہے تو اے سر سید کے وارثین، اے محمد علی جوہر کے وارثین، اے محمد علی منگیری کے وارثین، اے ذاکر حسین کے وارثین اور اے شبلی نعمانی اور ہمارے اسلاف کے وارثین، تمہارا صرف ایک فرض ہے اب کہ ان تمام کو مجتمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو. سر سید احمد خان میرے آئیڈیل ہیں. کم سے کم 19ویں صدی کے اواخر میں کوئی اتنا بڑا دماغ، اتنا بڑا دل مجھے نظر نہیں آتا. اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے قوم کے تمام دماغوں کو، تمام دلوں کو، تمام دست و بازو کو جمع کر. اس کے پاس شبلی نعمانی ہے، الطاف حسین حالی ہے، ڈپٹی نذیر احمد ہے، محسن الملک ہے، وقار الملک ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں، ان سب کو جمع کرنا اصل کارنامہ ہے سر سید احمد خان. میں روٹا کی اس سرزمین پر مریم گرلز اسکول میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام ہم کر سکتے ہیں مضبوط بنیادوں کے ساتھ، باتیں بہت ہو جاتی ہیں، مسائل بہت ہیں، منتشر ہیں، جیسا کہ یہاں بات آئی، مسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حل ہے تو سر سید کا ماڈل ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہمارے لیے ایک بالکل صحابہ رسول پاک تو انتہا درجے کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے سامنے ابھی 19ویں صدی کے اواخر میں جو تحریک چلی، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ اپنا لاہے عمل تیار کر سکتے ہیں. سر سید اچانک، سر سید نے کوئی تحریک برپا نہیں کر دی. وہ شخص مرحلے وار چلتا ہے. پہلے تو قوم کو اس کا ماضی، اس کی تہذیب، اس کی تاریخ یاد دلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ آثار و سنادید، تاریخ سرکشی بجنور، آئین اکبری ترتیب دے رہے ہیں. یہ سب کیا تھا سر سید کا؟ پہلے قوم کو معلوم تو ہو اس کی جڑیں کیا ہیں، قوم کو احساس تو ہو کہ وہ کس کے وارثین ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کی جڑیں کیا ہیں. پھر سر سید جب فضا ہموار کر لیتے ہیں تو دوسرا مرحلہ آتا ہے. ایک قوم جو اس وقت مقتدر ہے، انگریز، سر سید سب سے بڑا روشن خیال یہی ثابت ہوتا ہے. وہ صاف صاف اعلان کر دیتا ہے اس طاقت سے تمہارا اندھا دھن لڑ جانا
ٹکرا جانا اجتماعی خودکشی ہے، تیاری کے ساتھ تمہیں لڑنا پڑے گا۔ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے اور سوائے اس کے کہ تم خودکشی کرو گے۔ آج میں یہ بات فلوریڈا میں پھر کہنا چاہتا ہوں، کہیں ہم وہی اجتماعی خودکشی کی غلطی تو نہیں دہرا رہے ہیں تاریخ میں 150-200 سال بعد، جس کو سر سید احمد خان نے محسوس کر لیا تھا۔ اجتماعی خودکشی اور کسی ظالم طاقت سے ٹکرا جانا دو الگ الگ عمل ہیں۔ ٹکرانے کے لیے منصوبہ بند کوشش کا نام ہے جہاد۔ اندھا دھند لڑ جانا، سمندر میں کود جانا، آگ میں اپنے آپ کو جھونک دینا جہاد نہیں ہے، منظم کوشش کا نام ہے۔ سر سید احمد خان کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ اس مقتدر طاقت سے جو تمہاری جڑوں تک پہنچ چکا ہے، اگر اس سے تم لڑنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اور تیار کرنے کا مرحلہ 1-2 دن کا نہیں ہے۔ 1857 کو اجتماعی بغاوت کو سر سید احمد خان نے اسی بنیاد پر پسند نہیں کیا، اور اس زمانے میں ان کی مخالفت ہوئی کہ یہ اسباب بغاوت ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن سر سید نے دیکھ لیا تھا کہ دراصل اقتدار وقت کے ساتھ اگر واقعی آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اس سے اقتدار چھیننا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ خواہ واویلا مچا دینے سے، شور مچا لینے سے آپ کی ترقی نہیں ہو جائے گی، اقتدار واپس نہیں ہو جائے گا مغلوں کا۔ سب سے بڑا پیغام اس کو آج میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، کہیں وہی غلطی ہم دوبارہ تو نہیں کر رہے۔ اجتماعی خودکشی سے بچیے، منصوبہ بند کوشش، منظم کوشش پر اور متحدہ اور کہنا چاہیے طویل المدتی لانگ ٹرم پلان کا خاکہ بنائیے۔ یہ سر سید کا سب سے بڑا پیغام تھا۔ سر سید نے اس کے لیے کیا اقدام کیا؟ کہا کہ بغیر اقتدار وقت کی زبان اور اس کے علوم و فنون پر مہارت کے بغیر ہم اس کو پچھاڑ نہیں سکتے، اس کو پست نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سر سید نے کیا کیا کہ ہمیں سب سے پہلے اقتدار وقت، فرنگیوں اور انگریزوں کی زبان اور اس کے علوم و فنون کو اپنانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ سر سید نے پھر کیا کیا؟ 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ وہ شخص اندھا دھند کام نہیں کر رہا ہے، میں نے پہلے کہا کہ مرحلہ وار کام کر رہا ہے۔ اچانک الیکشن کی طرح اس پر بھوت سوار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اچانک آ جاتا ہے میدان میں۔ سب سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نان پولیٹیکل تھے سر سید، سب سے زیادہ پولیٹیکل تھے، میں یہ بات منصور صاحب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ سر سید سب سے زیادہ پولیٹیکل تھے۔ یہ تمام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد تعلیمی ہے، اس کی جڑوں میں سیاسی شعور ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہو یا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہو، ان سب کے پیچھے سر سید کی سیاسی بصیرت کار فرما ہے۔ سیاست کیا ہے؟ صرف الیکشن کا نام ہے، الیکشن لڑنے کا نام ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قوم کو مقتدر کیسے کیا جائے، اس کی منصوبہ بندی کا نام سیاست ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے کیا کیا؟ تمام جدید اور معاصر علوم و فنون کو پہلے اردو میں منتقل کیا۔ بہت بڑا عظیم کارنامہ تھا یہ کہ ہمارے پاس جب ہماری زبان میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم کیسے سیکھیں گے اس کو۔ پھر اگلا مرحلہ سر سید کے سامنے تھا کہ جدید علوم و فنون یا معاصر علوم و فنون یا فرنگیوں کے جو علوم و فنون ہیں، اس کا نظام کیسا ہوتا ہے، وہ کیسے چلاتے ہیں ادارہ، وہ تعلیم گاہ کیسے بناتے ہیں، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے۔ سر سید احمد خان 1869 میں انگلستان کا سفر کرتے ہیں۔ ہر کام مرحلے وار ہو رہا ہے، بے وجہ نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر کے آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کو اندر سے 1 سال تک گہرا مطالعہ مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، ڈائننگ ہال تک دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے سفرنامہ مسافران لندن میں جس طرح سے تفصیل سے اس کا ذکر کیا، وہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اور پھر اپنے دوستوں کو جو خطوط اس زمانے میں لکھتے ہیں، وہ انگلستان کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں، وہاں کے تعلیمی نظام کے بارے میں، چاہے وہ محسن الملک کے نام خطوط ہوں یا حالی کے نام خطوط ہیں، یا مہدی الافادی کے نام خطوط ہوں، وقار الملک کے نام خطوط ہیں، مولوی چراغ علی کے نام خطوط ہیں، ان خطوط کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ پھر آ کر کے مرحلہ آتا ہے
باضابطہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو پہلے مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند پہلے نام پھر محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام انہوں نے آتا ایک دم اچانک کوئی چیز وہ نہیں کر ڈالتے ہیں. پھر اس سے بھی پہلے ذرا سا وہ پہلے تہذیب الاخلاق جاری کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ قوم میں پہلے بیداری پیدا کی جائے, شعور بیدار کیا جائے کہ تمہارے یہاں کیا کیا خرابیاں ہیں, اپنے آپ کو کیسے تم اس کی اصلاح کرو. سوشل ریفارم نام ہی رکھا ہے, سماجی اصلاح کا رسالہ. اور پھر اس کے بعد یہ تمام مرحلے وار کام انجام دے کر کے باضابطہ جس کو آج تاریخ میں علی گڑھ موومنٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ روٹا 25 جولائی 2021 کا مریم گرلز اسکول کا یہ اجتماع انشاءاللہ تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں دوسرا شخصیت موومنٹ پیدا کرنے کا شاخسانہ بنے گا اور یہیں سے اس کی بنیاد پڑے گی.